والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد باب من الایمان الصبر علی اقدار اللہ۔ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر صبر کرے۔ صبر کئی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر یہ لفظ ایسا ہے جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے عدم الاحتجاج اور دوسرا ہے المصابرہ۔ عدم الاحتجاج کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرتے وقت انسان اگر اس میں کوئی نقصان گھاٹا اس کو نظر آئے تو وہ ریئیکشن نہ دے، ریئیکٹ نہ کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی بہت بھیانک ریئیکٹ کرتا ہے۔ جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہی اس کی ایمان کا جز ہوتا ہے، ورنہ بعد میں سمجھ جائے گا آدمی تو بہت کچھ سمجھ جائے گا، لیکن فرسٹ ریئیکشن جو ہوگا وہ اس کے ایمان کا اور اس کی سوچ اور اس کے دل کی بات کو درشاتا ہے، دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو لوگ 5 دن 10 دن تک خوب رو دھو لیے، شور شرابہ کر لیے، چلا چلی ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں، چلو کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی، صبر کر رہے ہیں، تو اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے، وہ قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پر جو بیتی ہے اگر آپ پر بیتی ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے۔ یا اسی طرح کے کچھ باتیں اس نے کہی، وہ پہچان نہیں سکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے کہا کہ تیری مت ماری گئی ہے، عقل وقل ہوش ٹھکانے ہے، تم نے کس کو جواب دیا ہے؟ کہا کس کو؟ کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے جواب دیا ہے۔ وہ ہڑبڑائی، اٹھی، بھاگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی انسان کو تکلیف پہنچے اس کا فرسٹ ریئیکشن صبر کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد صبر کر لے آدمی۔ جھگڑا ہو گیا، جم کے مار پیٹ، ماں بہن گالی گپتا سب کر کے اس کے بعد بولتا جا جا صبر کر لیا، نہیں تو میں تیرے کو دیکھ لیتا۔ اب ایک بچہ کیا تو دیکھ لیتا ہے نا، گالی گپتا بھی کر لیا، مار پیٹ بھی کر لیا ہے، چلا چلی کر لیا، روڈ میں سڑک جام کر لیا، اس کے بعد بولتا ہے کہ میں صبر کر لیا، نہیں تو میں تجھ کو دیکھ لیتا۔ پھر کیا صبر کیا ہو؟ تو صبر کیا ہے؟ عدم الاحتجاج، انسان کا ریئیکشن غلط نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کام انسان کا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، آپ کو نماز کے لیے بلایا، آپ نے اس کو ڈانٹ، بٹ نماز کرتا ہے، نہیں پڑھتا نماز، کیا کر لے گا؟ تو بولے اس کو بولوں گا ہی نہیں، نالائق، بڑا بدتمیز ہے۔ میں کیا اپنے باپ کے لیے بولنے گیا تھا؟ اس کے بھلے کے لیے بولنے گیا، وہ دیکھو ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، 4 آدمی کو سنا بھی دے گا اور دوبارہ اس کو دعوت تبلیغ نہیں کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کا ایک حصہ کیا ہے؟ جڑے رہنا۔ آج اس نے آپ کے کہا کہ نہیں پڑھوں گا نماز، ٹھیک ہے کل پھر جائیے، پرسوں پھر جائیے، یعنی کام نہیں بند ہونا چاہیے۔ اسی لیے وتواصوا بالصبر، صبر کرتے رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ تکلیف ہوگی اس کے باوجود دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی اگر آپ کے خلاف کوئی حرکت کرے، سازش کرے، دقت و پریشانی آئے تو آدمی کیا کرے، تنازل اختیار کر لے کہ بھائی ہم تو پہلے بہت بولتے تھے، دل کھول کر ہم نے تقریریں کی، پھر اپنوں نے غداری کی، کوئی ساتھ نہیں دیا، اس لیے اب ہم وہ سب ٹاپک پہ بات کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ جب لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ نے حق بات بولنا چھوڑ دیا، فائدہ کیا ہوا؟ لوگ ساتھ دے چاہے نہ دے، صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حق بات بولتے رہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں صبر میں داخل ہیں، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، دونوں اگر نہ ہو یا دو میں سے کوئی ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو انسان صبر والا نہیں کہلا سکتا ہے۔ دوسری چیز، صبر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر
پیشنس جس کو کہا جاتا ہے. کس چیز کے لیے چاہیے صبر؟ کسی کام کو، نیک کام کو کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے نا. نیک کام کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، سوچے تھے کہ امام صاحب جلدی جلدی قل هو اللہ قل اعوذ بالفلق پڑھیں گے، اور یہاں تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون چالو پڑھ گئے امام صاحب 2 صفحے کی پوری صورت. جو نماز 10 منٹ کا آپ سوچ کر کے آئے تھے، وہ نماز اب 15 سے 16 منٹ ہو گیا. اب نماز میں آدمی اس کا سر کھجلا رہا ہے، پیٹھ کھجلا رہا ہے، پیٹ کھجلا رہا ہے، تو جلدی ختم کرے مولانا نماز. ایک دم زور سے جمائی لے رہا ہے. تو یہ ہے نیک کام کرنے کے لیے صبر کرنا. نیک کام میں تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں. آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے تو لمبی مدت تک کھڑے رہیں گے، تو نیا پہلا دوسرا تراویح میں پیر بھی جھنجھنائے گا، اس لیے کہ اتنا لمبا کھڑے رہنے کی عادت بھی نہیں ہے نا. تو شروع میں پیر بھی جھنجھنائے گا، پھر تکلیف بھی ہوگی، دقت بھی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر دھیرے دھیرے تکلیف ختم ہو جائے گی. تو نیک کام کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. دکان بند کر کے آیا ہوں، مولانا نماز لمبی شروع کر دیے ہیں، کوئی گراہک آ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا، کسی کو بول کے آیا تھا کہ کیا کہتے ہیں عشاء بعد آ کے سامان لے لینا دکان سے، وہ آیا نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے، دکان کھلا ہوا ہے، آٹے میں پانی چلا جائے گا، آٹا خراب ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں گھومتی رہیں گی. تو الصبر للعبادہ لکل حسنہ، ہر نیکی کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ برائی چھوڑنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ برائی ایک ایسی چیز ہے نا جو بہت میٹھا ہے، برائی میں لذت ہے. آدمی اگر برائی چھوڑنا چاہے تو تکلیف ہے، برائی میں لذت ہے. جو زنا کرتا ہے اس کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا. جو چوری کا مال کھا رہا ہے بیٹھ کر کے ایک دم اڑا رہا ہے کال سینٹر، اس کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. جوا کھیل کے جو پیسہ کما کر کے پیسہ کما لیتا ہے اس کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. اسی طرح سے آدمی اگر کسی سے دشمنی ہو، اس کو 2-4 گالی بکتا ہے تو ذہن کو، دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر چاہیے. گناہ چھوڑنا بھی ایک تکلیف والا کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے، نفس پرستی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو جو آدمی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کو یاد کر کے ڈر جاتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو نیکی کرنا اس کے مقابلے میں گناہ چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہے. نماز پڑھ لیتا ہے آدمی، لیکن نماز کے بعد جب دکان میں جا کر کے بیٹھتا ہے تو پھر کوئی اگر سامان خریدنے آیا ہے تو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا ہے. بول دیتا ہے کہ ارے میری خریدی ہے 200 روپے کی، میں کہاں سے آپ کو 180 میں دے دوں. نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنا نیکی کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام ہے. نماز پڑھ لیا، گھر میں جا کے سگریٹ جلا کے پی رہا ہے. اسے بولے کیا ہے بھائی چھوڑ دیجئے. ایک بار میں تو نہیں چھوٹے گا نا مولوی صاحب، دھیرے دھیرے. بھائی دھیرے دھیرے تو 2 سال سے دھیرے دھیرے ہی ہو رہا ہے، آپ کا چھوٹ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو گناہ چھوڑنا نیکی کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام ہے. آفیسر بیٹھا ہوگا، سامنے آدمی 1 لاکھ کی گڈی رکھ دے اور کہا کہ میرے بچے کے اس سرٹیفکیٹ میں سائن کیجئے، تو اس کے لیے یہ ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں کریں گے سائن، پاسبل نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے. 1 لاکھ کی گڈی معنی رکھتا ہے نا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی پیشنس چاہیے، صبر کی ضرورت ہے. تیسری چیز، تکلیف کے موقع پر صبر کرنا. تکلیف جب آئے انسان کو تو صبر کرے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں تکلیفیں لگی ہیں، موت، حیات، بزنس میں کاروبار بے نقصان، اسی طرح سے ہر چیز میں. آدمی فصل اگایا ہے، برف برس گیا، بارش ہو گئی، بارش کے ساتھ برف کے ٹکڑے گرے، سارا بھٹا خلاص، دھان خلاص، گیہوں ختم. تو اس میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. تو یہ 3 طرح کے صبر ہیں. صبر
جس انسان کے اندر آ جائے ساتھ میں اگر تقوی بھی ہو تو اس انسان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جو صبر اختیار کرے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اس جیسے محسن کے اجر کو اللہ زائد نہیں کرتا۔ جس عبادت میں تقوی اور صبر دونوں داخل ہو جائے اس عبادت کا اجر کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر صبر کرنا یہ سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے انسان کی زندگی میں، اس لیے کہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہوں کے شکار ہوتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صلاحیت دی ہے، سمجھدار ہے، نوکری کر رہا ہے تو اس کو اچھا لگ رہا ہے، چلو 4 پیسے کما رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، ہم کو حرام کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک لڑکا ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، نٹھلا گھور رہا ہے پاگل کی طرح ادھر سے ادھر، کچھ کرنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کرے؟ گھر والے تانے دے رہے ہیں، جا بیوقوف گدھا، اتنا بڑا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا ہے، تیرے سے چھوٹے چھوٹے لڑکے لوگ کمائی کر کے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے چڈی کا پیسہ ہم ہی کو خرید کے دینا پڑ رہا ہے، اپنا چڈی بنیان تک تو خریدنے کے قابل نہیں ہوا ہے، گالی گپتا ہو رہا ہے باپ ماں کی طرف سے، تب کیا کرے گا؟ تب بیٹھا رہتا ہے باہر رات کو، کل سینٹریا لوگ کو دیکھتا ہے کہ او یہ لوگ نوٹوں کی گڈی گن رہا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں چل تھوڑا ہم لوگ کا لوٹا بدنا ہوتا، ہم لوگ بھی تم کو کچھ پیسہ دے دیا کریں گے، پھر سوچتا ہے اسی بہانے 2-4 اکاؤنٹ ہیک کرنے کا چانس مل ہی گیا تو کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا۔ وہ لوگ بھی ڈھونڈتے ہیں نیا لڑکا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ اس کے ذریعے سے کام کرایا تھا، اب کی بار اس کے ذریعے سے کام کرو، پولیس والا بھی تو پکڑتے رہتا ہے نا، تب وہ اس کو پکڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اگر اس کے پاس جاب ہوتا تو وہ نہیں جاتا، جاب نہیں ہے، نٹھلا گھور رہا ہے تو کیا کرے گا؟ پھر ساتھ میں چلنا شروع کر دیتا ہے، چائے سٹا بیڑی سگریٹ کھینی شروع کرتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں انسان گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ کہی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو آدمی اللہ رب العالمین پر کامل و مکمل ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھائے گا، یہدی قلبہ، اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ دل کی رہنمائی مطلب اس کے دل کو گناہوں کے طرف پلٹنے نہیں دے گا، اس کے دل کو سیدھے راستے پر چلائے گا اگر ایمان پختہ ہوگا۔ آدمی ہے کاروبار کر رہا تھا، اچھا خاصا چل رہا تھا، رئیسی تھی، نوابی تھی، اب دھیرے دھیرے نوٹ بندی ہوا، نوٹ بندی کے بعد کرونا آیا، بزنس ٹھپ ہو گیا، 8-10 لاکھ روپے کا آدمی کیا ہو گیا؟ قرض دار ہو گیا۔ اب قرض جس سے لیا ہے وہ مانگ رہا ہے، اب آدمی کیا کرے؟ بڑے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے بڑا گھر بیچ کے چھوٹے گھر میں چلے جا، قرضہ چکتا کر دے، نئے سرے سے بزنس شروع کر، نہیں ہو رہا ہے، ادھر ادھر ٹھاٹ باٹ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے اور کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، جا کے رسی باندھ کے لٹک کے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور تھا۔ جس کے اندر ایمان ہوگا یہدی قلبہ، اسے صحیح فیصلہ لینے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا تاکہ اس کے فیصلے صحیح اور درست ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس کسی بھی چیز کا علم ایسا ہے کہ چھوٹ گیا ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ هو الرجل تصیبہ المصیبہ فیعلم انہا من عند اللہ فیرضا ویسلم۔ ایک آدمی ہے، حضرت علقمہ یہ مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی مصیبت میں پڑتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مصیبت اللہ کی جانب سے ہے، تو اس مصیبت کو خوشی کے ساتھ اپنا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا رب اگر مجھے اسی حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں اسی سے راضی اور خوش ہوں۔ تو یہ ہدی قلب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیا۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز سوچنے کی چیز ہے، مجبوری میں کسی چیز کو اپنانا اور خوشی سے کسی چیز کو اپنانا دونوں میں فرق ہے نا۔ آپ کے گھر میں کوئی سالن نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، زوردار بارش ہو رہی ہے، آپ مارکیٹ نہیں جا پا رہے بازار لانے کے لیے،
اب گھر میں بیوی بول رہی ہے کریلا پکا ہے، کریلا رکھا ہوا ہے پکا دیں، بولے یار کریلا کون کھاتا ہے، کڑوا کڑوا، منہ تیتا ہو جائے گا، کھانے کا دل نہیں کرے گا۔ پھر جائیے اتنے بارش میں جا کے لائیے سبزی لائیے، کہاں جائیں گے سبزی لانے، روڈ میں پانی بھرا ہے، پکا لو کریلا، بھوکا تو نہیں رہ سکتے ہیں نا، تو کیا کرتا ہے پھر کریلا سے کھانا کھا لیتا ہے، مجبوری تھی، کیا کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا، اس کو کرنا ہی پڑے گا، کھا لیا۔ ایک آدمی ہے جو بولتا ہے کہ ہم کو کریلا بہت پسند ہے، گوشت رہنے دو کریلا دو، ہم کریلا کھائیں گے۔ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کریلا کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے کبھی اچھا نہیں لگا ہے۔ ایک آدمی بول رہا ہے کہ آپ کریلا نہ کھا کر کے اس طرح کڑوا بولتے ہیں، کھا لیجئے گا تو کیا ہوگا۔ تو ہم نے کہا ہماری زبان پیٹ سے نہیں دل سے جڑا ہوا ہے، ہاں یہ جو دل جلا ہے نا تو اسی لیے جلی کٹھی باتیں نکلتی ہے، اور جو دل جلا ہے اسی کا دھواں نکلتا ہے، اسی لیے اس طرح سے باس آتی ہے اس سے جلے ہوئے کی۔ تو کریلا آدمی کو بولتے نہیں ہم کو کریلا پسند ہے ہم کھائیں گے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے انہیں کریلا پسند ہے، وہ چکن چھوڑ دو، مٹن چھوڑ دو، بیف چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، کیا چاہیے اس کو، کریلا کھانا پسند ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے، اس کو خوشی سے اس چیز کو اپنا رہا ہے کیونکہ اس کو وہ پسند ہے۔ جیسے ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کو کیا کھانا پسند ہے، رشتہ دار کے میرے پردادا تھے، کیا کھانا پسند ہے، ہم لوگ کے کوٹے کا کریلا وہی کھا گئے، بولے ہم کو کریلا کھانا بہت پسند ہے۔ تو آدمی دعوت دیا، ان کو کریلا پکایا، اور آدمی بولتا ہے پیسے دیے تیتو کھائے، یعنی پیسہ دے کے کڑوا چیز کون کھاتا ہے۔ ہمارے پردادا کھانا وانا کھا کے کچا ایسے کریلا ایسی کریلا کا سالن چبا کر کھا گیا، بولے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کریلا کا ٹیسٹ۔ تو کسی چیز کو خوشی سے قبول کرنا اور کسی چیز کو مجبوری میں قبول کرنا دونوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا چاہے اس میں تکلیف کی نہ ہو، یہ صبر کا اعلیٰ معیار ہے۔ جیسے ایک صحابی اور صحابیہ کا واقعہ ہے نا، کہ ایک صحابی تھے باہر گئے، صحیح روایت ہے، ان کا بچہ بیمار تھا، وہ جب چلے گئے باہر بچے کا انتقال ہو گیا، وہ جب واپس آئے جنگ سے یا سفر سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھنے لگے کہ بھئی بچے کی حالت کیا ہے، تو کہا پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس کو لگا کہ اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہوگی، کہاں ہے، تو بولے سو رہا ہے۔ تو آدمی سو رہا ہے تو سو رہا ہے، سونے دو۔ پھر وہ عورت نہا دھو کر تیار ہوئی، شوہر بھی باہر سفر سے آیا، رات میں دونوں اچھے سے رہے، کیا کہتے ہیں غسل جنابت بھی کیے۔ اس کے بعد صبح جب اٹھے تو کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز امانت کے طور پر دیا تھا، اللہ نے آپ سے واپس لے لیا، تو کیا ہوگا اس کا، تو کیا ہوگا، اللہ نے جو دیا تھا واپس لے لیا، اللہ کی مرضی۔ تو کہا بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو خوشی سے اس صحابیہ نے اس عمل کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بشارتیں دی، شاباشی دی کہ تم اللہ کے فیصلے سے اس قدر راضی اور خوش ہو کہ تم ایک طرف تمہارے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوئی، تمہارا شوہر باہر سے تھکا ماندہ آیا ہے، تم اس کی صحت کی، اس کے دماغی حالت کی، اس کے جسمی ضرورتوں کی فکر کر رہے ہو اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، اس کے وجہ سے تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس عورت کے صبر کو، کیا وہ خوشی سے اس کو قبول کیا کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے دی، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو خوشی سے اب کسی کا بچہ مر جائے تو وہ کچھ کر لے گا، کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے، کچھ کیا کر لے گا، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ تب نہیں اللہ نے لیا تو دکھی ہونا، اور خوشی سے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے اور وہ کہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس گھر کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ کیا ہے؟ تعریف والا گھر، حمد والا گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی اور خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے واپس لے لیا، اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھا ہے، لہذا اللہ کی تعریف۔ لک الحمد علی ما اعطیت ولک الشکر علی ما قضیت، جو فیصلہ تو نے کیا ہے اس فیصلے پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کا۔ لک الشکر علی ما اعطیت ولک الحمد علی ما قضیت، جو فیصلہ تو نے کیا اس پر میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور جو دیا اس پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ انسان کے اندر صبر کا یہ لیول ہوگا تو یقیناً اس کے اندر تقویٰ اور ایمان کا اونچا معیار پیدا ہوگا۔ اب سوچئے
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ آئی، کہنے لگی کہ مجھے میرے بھائی کو دیکھنا ہے، تو حضرت حمزہ کو دیکھنا ہے، چادر سے ڈھانکا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت دیکھو۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ دیکھو میں پھوپھی ہوں، تم میرے بھتیجے ہو، لیکن تم نبی ہو، میں تمہاری امتی ہوں۔ پھوپھی ہوں، پھوپھی بڑی ہوتی ہے، لیکن امتی کے اعتبار سے میں چھوٹی ہوں۔ یہ قطعاً نہ سوچنا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر روؤں گی، میں تو خالی دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے، لوگوں کے بھائی صرف گردن کٹوا کر کے اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، میرا بھائی پورا بدن کٹوا کر کے اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے۔ یہ خوشی تھی کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے، اتنا اونچا مقام ملا شہادت کا۔ سوچئے یہ ہے صبر، یعنی اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی اور خوش ہونا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر تابعین اعظام، یہ لوگ اپنی زندگی میں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں کیا کہتے ہیں چوٹ لگی اور لوہے کا جو کڑا تھا وہ آنکھ کے نیچے ہڈی میں دھس گیا، تو ایک صحابی نے اس کو باہر نکالا تھا اپنے دانت سے پکڑ کر کھینچ کے، ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس پر خوش تھے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا ایک دانت شہید ہوا، بھلے گردن نہ کٹا صحیح، لیکن دانت تو شہید ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک صحابی اس بات پر خوش تھے کہ ایک تلوار ان کے سینے پہ آ کر لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگی، جنگ احد کے مقام پر، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسے صبر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے کہ میری کچھ قربانی ہو اللہ رب العالمین کے راہ میں۔ تو یہ ہے فیرضا ویسلم، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی خوش ہو جائے اور کیا کرے، اس کو قبول کر لے۔ وفی صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو کفریاں ہیں، کافروں والی ہیں، وہ کفریہ حرکتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو عادتیں کافروں کی ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی ہے۔ مسلمان ہے اس کے وجہ سے کافر نہیں ہے، لیکن یہ عادت کس کی ہے، کافروں والی ہے۔ الطعن فی النسب، کسی کو اس کے نسب کی بنیاد پر گالی دینا، جلہا کہیں کا، کیا نا، ایک کنجڑا کہیں کا، یہ بولے نا کنجڑا جلہا، یہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ طعن فی النسب، نسب پر کسی کو تانا دینا، اس کا کیا ہاف عقل کا آدمی جلا ہے، کچھ نہیں ہے اس کو، کون خان، ارے 12 بجے عقل آئے گی، 12:30 بجے چلی جائے گی، کیا خیال ہے، کیا اس کے پاس عقل؟ ہم تو جی سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ایسے جھوٹے سید اور شیخ دنیا میں اتنے بھرے پڑے ہیں جس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ طعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، اور مر جانے پر کسی کے نوحہ ماتم کرنا، چلانا، شور مچانا، آئے رے ابا ہم برباد ہو گئی ہیں، ہاں سب کچھ لٹ گیا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے اللہ تیرا کیا بگاڑا، تو کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے، ہے نا، میں نے اللہ کا ایسا کیا بگاڑا، تو کیا بگاڑے گا اللہ کا، بیوقوف کہیں گا، یہ بول کر کے تو اپنے ہی نام اعمال برباد کروا رہا ہے۔ ایک آدمی کی بچی کا انتقال ہوا تو فیس بک میں لکھا کہ اللہ میں تیرے اس فیصلے کو پسند نہیں کرتا کہ تو کوئی چیز دے کر کے مجھ سے واپس لے لے۔ میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی توبہ کرو توبہ، تم اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تم اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا احساس کرو، تم لاکھ ناراضگی کا اظہار کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ایک بار ناراضگی کا اظہار کر دے تو تمہارا پورا سب کچھ تمہارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے والنیاحۃ علی المیت، کسی مردہ انسان پر نوحہ ماتم کرنا، صبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ نے فرمایا کسی کی اگر 3 بچے بچپن میں انتقال کر جائیں، غالباً حدیث میں لڑکیوں کا ذکر ہے کہ 3 لڑکی ایسی ہو جو بچپن میں انتقال کر جائے تو وہ تینوں اس کے لیے کیا ہیں، جہنم سے آڑ ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہو
تو شاید ایک خاتون ایسی تھی جس کی ایک ہی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کسی کی ایک بیٹی اگر ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو صبر کرنا، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا، مر جانے پر شور شرابہ کرنا، پورا محلہ سر پہ اٹھا لینا۔ بعض جگہوں میں ہوتا ہے کہ روئے گی نہیں عورت تو بولیں گے دیکھو اس کو شوہر سے پیار نہیں تھا، بچے کا بنا پیار کے ہو گئے تھے، شوہر سے پیار نہیں تھا۔ تم کو دکھانے کے لیے کہ مجھ کو میرے شوہر سے بہت پیار ہے، چھاتی پیٹنے لگے، بال نوچنا شروع کر دے، گال میں تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ ہاں، ہندوؤں کا ہوتا ہے نا چوڑی توڑنے کا الگ سے رسم ہوتا ہے، شادی کے بعد چوڑی توڑنے کا رسم ہوتا ہے، ہر چیز کا رسم ہو۔ مر گیا ہے تب 40 دن تک اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور 40 دن کے بعد پھر ماں بہن کی گالی بکتا رہے گا، میرا باپ کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہے، 40 دن تک پیار جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ تو مرنے والے پر نوحہ ماتم کرنا۔ پہلے زمانے میں نواب لوگ روتے نہیں تھے، رودالی بلاتے تھے پیسہ دے کر کے، آؤ آ کے رو کر کے جاؤ، ہے نا، آؤ آ کر کے رو کر کے جاؤ، رودالی آیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ابھی ایک مرتبہ ایک کال سینٹر یہ مر گیا تو جنازے میں مسجد بھر گئی۔ ہم نے کہا یہ سب رودالی پیسے والے ہیں، پیسہ لے کر کے رونے آتے ہیں، اسی طرح لوگ پیسہ لے کر کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے جنازہ، تو باہر سے مولانا بلایا گیا، بہت دور سے مولانا آئے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے پر نوحہ ماتم کرنا یہ بھی کفر یا عمل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی اور خوش نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ ابھی نوحہ ماتم تو چل ہی رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے نا، جب تک حضرت حسین کا 40واں نہیں کر دیں گے تب تک تو چلتا ہی رہے گا۔ ایک محفل عزاداری ہوتی ہے شیعوں کے یہاں، محفل عزاداری مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نوحہ کرنا حضرت حسین کے انتقال پر، بڑے بڑے سینے پہ ہاتھ ماریں گے، روئیں گے، نہیں ہوگا تو پیاز ویاز رگڑتے ہوں گے آنکھوں میں، روتا رہے گا، سینہ پیٹتا رہے گا، روتا رہے گا، سینہ پیٹے گا۔ وہ ہوتا ہے حضرت حسین کے 40واں کے دن آپ دیکھیے گا ریپون اسٹریٹ کا اوپر کا پورا ریپون لین جام کر دے گا، وہ برہانی بلڈنگ ہے اس کے پاس، اور کیا کہتے ہیں 60-70 ٹھو کالا مچھر بھن بھنانا شروع کرے گا روڈ میں، چڑ مارے گا تھپڑ، سینے میں تھپڑ مارے گا، دڑ مارے گا ایک دم عشاء کا ٹائم پہ سارے۔ بولے یہ کیسا مچھر ہے بھائی؟ کھٹمل بولتے ہیں، میں مچھر بولتا ہوں، لوگ کلکتہ میں کھٹمل بولتے ہیں نا، ہم مچھر بولتے ہیں، کالا مچھر، ہاں، اس لیے کالے مچھر سے ڈینگو پھیلتا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ آگے جو حدیثیں انشاءاللہ آگے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔